تفسیر نور العرفان سے 77 مدنی پھول قسط 9 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نور العرفان سے 77 مدنی پھول قسط 9 دعائے اتار۔ یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 77 مدنی پھول قسط 9 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ المرسلات سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، دنیا میں مومنوں کو کھانے کی اجازت دینا ایسا ہے جیسے فرمانبردار خادم کو غذا دینا۔ جنت میں مومنوں کو کھانا دینا ایسا ہوگا جیسے مہمان کی خاطر۔ دنیا میں کفار کو غذا دینا ایسا ہے جیسا کہ پھانسی کے مجرم کو تاریخ سے پہلے غذا دی جاتی ہے۔ 2، کفار کا کھانا پینا بھی جرم ہے کیونکہ کھا پی کر کفر کرتے ہیں، لہذا مومن کا کھانا پینا نیکی ہے کہ وہ کھا پی کر نیکیاں کرتا ہے، نیز مومن براتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برات میں براتیوں کا کھانا مہمانی کے طور پر ہوتا ہے، مگر اجنبی کا کھانا چور کی طرح۔ سورۃ النبا سے حاصل ہونے والی 6 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، صوفیہ کا دم درود کرنا برحق ہے کہ فیض پہنچانے کے موقع پر پھونکا ہی جاتا ہے۔ 2، آسمان پر بے شمار دروازے ہیں جن میں سے بعض خصوصی ہیں، بعض عمومی۔ ہر شخص کے رزق اترنے، اعمال چڑھنے کا علیحدہ دروازہ ہے جو اس کی موت پر بند کر دیا جاتا ہے۔ 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے لیے خاص دروازہ تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلوایا۔ اسی لیے دربان نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ نئے دروازے سے گئے تھے۔ عمومی دروازے بہت قسم کے ہیں، جیسے توبہ کا دروازہ جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، قریب قیامت بند ہوگا۔ 4، دنیا میں کامیاب وہ ہے جو جنت کما لے، متقی جسمانی وہ ہے جو نیک اعمال کرے، دل متقی وہ ہے جس کے دل میں اللہ والوں کا ادب ہو۔ 5، مومن کو نیک اعمال کی جزا بھی ملے گی اور عطا یعنی اللہ پاک کی رحمت بھی، کافروں کو صرف جزا۔ 6، جنت کی نعمتیں صورتاً جزا ہوں گی، حقیقتاً رب کی عطا، جیسے کریم بہانہ بنا کر دیا کرتے ہیں، یا بعض نعمتیں جزا ہیں جیسے حور و قصور یعنی محلات وغیرہ، اور بعض عطا جیسے دیدار رب غفور وغیرہ، یا اعمال کا بدلہ 1 کا 1000 گنا، یہ زیادتی عطا ہے۔ سورۃ النازعات سے حاصل ہونے والی 5 خوبصورت باتیں۔ 1، فرشتے رب کو اس لیے پیارے ہیں کہ وہ اس کی اطاعت میں سبقت یعنی پہل کرتے ہیں۔ سبقت کی چند صورتیں ہیں: حکم کی وجہ دریافت نہ کرے، بحث و مباحثے میں وقت ضائع نہ کرے، تمام کاموں پر اللہ تعالی کی اطاعت مقدم کرے، رب کی اطاعت خوش دلی اور جوش سے کرے، بوجھ نہ سمجھے۔ 2،
تبلیغ میں بشارت اور خوشخبریاں زیادہ چاہیے کہ تاکہ لوگ اطاعت کی طرف مائل ہوں۔ 3. بڑے سے بڑا مجرم بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فرعون جیسے مجرم کو بھی توبہ کی دعوت دی گئی۔ 4. اگلوں کے مصائب سے عبرت پکڑنا بہت ضروری ہے، اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ 5. دنیا میں جس کو نیکیوں سے محبت ہو وہ جنتی ہے، جسے بروں اور برائیوں سے الفت ہو وہ جہنمی ہے۔ سورۃ عبس سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ 1. آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتے اولاد آدم کے پاس جنتی کافور لائے اور ان کے سامنے آپ کا غسل و کفن و دفن کیا تاکہ یہ سیکھ لیں۔ 2. چہرہ رب تعالی کی کتاب ہے، اس لیے چہرے پر مارنا اور چہرہ بگاڑنا منع ہے۔ سورۃ التکویر سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، قرآن سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ سورۃ الانفطار سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، انسانوں کی جان اور اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ جان کی حفاظت کے لیے 60، اعمال کی حفاظت کے لیے 4، 2 دن کے 2 رات کے۔ سورۃ المطففین سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ 1. جنتی کو دوزخی سے کوئی محبت نہ ہوگی۔ 2. جنت 7 آسمانوں سے اوپر، دوزخ 7 زمینوں کے نیچے اور کروڑوں میل گہری ہے، لیکن جنتی اپنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے وہاں سے جہنم کا سب کچھ دیکھیں گے۔ لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا سے تمام عالم کو ملاحظہ فرمائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سورۃ البروج سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1. ولایت عمل پر موقوف نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی مل جاتی ہے۔ 2. اولیاء کا وجود دین کی حقانیت کی دلیل ہے، جس دین میں ولی نہیں وہ دین باطل ہے۔ 3. مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو کوئی اخلاقی عیب نکالنے کا موقع نہ ملے، صرف ایمان کی وجہ سے مخالف رہیں۔ سورۃ الاعلیٰ سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ 1. دوزخ کی آگ ایک ہے مگر یکساں نہیں، کسی طبقے میں سخت تیز، کسی میں کم تیز۔ 2. دل کی صفائی یا وہ بھی ہے یعنی اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ، یا کسبی یعنی اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہوئی یا عطائی۔ وہ بھی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے، کسبی اپنے اعمال سے، عطائی کسی کی نظر سے۔ جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کر دیتی ہے۔ 3. دنیاوی زندگی 4 قسم کی ہے۔ نمبر 1 طغیانی، نمبر 2 شیطانی، نمبر 3 نفسانی، نمبر 4 ایمانی۔ طغیانی زندگی وہ ہے جو اللہ و رسول کی مخالفت میں گزرے، جیسے فرعون یا ابو جہل کی زندگی۔ نفسانی و شیطانی زندگی وہ جو نفس امارہ کی پرورش اور رب سے غفلت میں گزرے، جیسے عام غافلوں کی زندگی۔ ایمانی جو آخرت کی تیاری میں گزرے، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی۔ دنیاوی زندگی صفر کی مثل ہے، اگر اکیلی رہے تو خالی، اور اگر کسی عدد سے مل جائے تو اس کو 10 گنا بنا دے، اگر یہ آخرت سے مل جائے تو 10 گنا بلکہ 700 گنا کر دے۔ اللہ نصیب کرے، آمین۔ آخرت سے مراد آخری زندگی ہے، جس کی ابتدا قبروں سے اٹھنے پر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ پچھلی 3 زندگیوں سے اعلیٰ ہے۔ سورۃ الغاشیہ سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ 1. شیطانی کھانا وہ جو گناہ کرنے کے لیے کھایا جائے، نفسانی کھانا وہ جو جانوروں کی طرح محض نفس پروری یعنی صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جائے، روحانی
یا ایمانی کھانا وہ جو رب کی عبادت کے لیے کھایا جائے، یہ کھانا بھی عبادت ہے، اس لیے رمضان میں سحری و افطار، غازی کی غذا سب عبادت ہے۔ اونٹ کے کمالات۔ 2، اونٹ قدرت کی عجیب صنعت یعنی تخلیق ہے۔ اس میں چند چیزیں بہت عجیب ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے یا دودھ یا گوشت کے لیے۔ اونٹ میں یہ 6 باتیں موجود ہیں۔ 3، صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اطاعت و عشق اونٹ سے سیکھو، کہ اونٹ میں یہ دونوں چیزیں کامل طور پر موجود ہیں۔ جو یار کے ذکر پہ وجد و مستی میں نہ آئے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غلام کی فرما برداری نہ کرے وہ اونٹ سے بدتر ہے۔ لہذا اونٹ سے ہر مومن و کافر کو سبق ملتا ہے اور یہ بہت کارآمد یعنی کام آنے والا جانور ہے۔ 4، قرآن کریم یا بندگان دین کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا منع ہے، کہ یہ پیٹھ پھیرنے کی ظاہر صورت ہے، اس سے بھی پرہیز چاہیے۔ سورۃ الفجر سے حاصل ہونے والی 6 خوبصورت باتیں۔ 1، انسان کی غفلت رات ہے، جو خود اپنے نفس امارہ کی اصلی حالت ہے، اور متوجہ الی اللہ ہونا دن ہے، جو مدینے کے سورج یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے ہوتا ہے۔ 2، شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ تھا، اس نے عدن کے قریب جنت بنائی جو 300 برس میں تیار ہوئی۔ شداد کی عمر 900 برس ہوئی۔ 3، کھانے کی خیرات دیگر صدقات سے بہتر ہے، اس سے جان بچتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو کھلانا بھی ثواب ہے۔ 4، میراث کی غلط تقسیم لڑکیوں کو محروم کرنا کفار کا طریقہ ہے اور سخت عذاب کا باعث ہے، اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو لڑکیوں کو میراث دیتے گھبراتے ہیں۔ 5، مال کی محبت بری نہیں بلکہ بہت گہری محبت بری ہے۔ گہری محبت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مال خرچ نہ کرے، جمع کر کے چھوڑ جائے۔ 2، سوتے جاگتے مال حاصل کرنے کی فکر میں رہے، آخرت سے بے پرواہ، اللہ و رسول سے غافل ہو جائے۔ 3، ہر حلال و حرام ذریعے سے مال حاصل کرے، خیال رہے مال کی محبت حد کے اندر جائز ہے، حد سے زیادہ بری، مگر اللہ و رسول کی محبت حد میں جائز، حد سے زیادہ بہت ہی اعلیٰ، بلکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ 6، نفس مطمئنہ وہ ہے جو بغیر دیدار یار صبر نہ کر سکے۔ بعض نے فرمایا مطمئنہ وہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے غم سے آزاد ہو جائے۔ سورۃ البلد سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ 1، رحمت الہی رو رو کر مانگنی چاہیے اور رب سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ جب اس نے ہمیں ایسی بے بسی یعنی ماں کے پیٹ میں روزی حسب ضرورت بخشی تو کیا اب نہ دے گا؟ ضرور دے گا۔ 2، صبر 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1، عبادات پر صبر، ہمیشہ عبادت کرنا، عبادت کی سختی برداشت کرنا۔ 2، گناہوں سے صبر کے باوجود نفس کے تقاضے کے گناہ نہ کرنا۔ 3، مصیبتوں میں صبر، نہ گھبرانا، شجاعت، سخاوت، ریاضت صبر ہی کی قسمیں ہیں، صبر بڑی افضل شے ہے۔ 3، اپنے نفس پر رحم یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچایا جائے، جنت والے اعمال کیے جائیں۔ اپنی اولاد پر یہ رحم ہے کہ انہیں دین و دنیا کی کامیاب زندگی سکھائی جائے۔ عزیزوں دوستوں پر رحم یہ ہے کہ انہیں اچھی باتوں کا حکم بری باتوں سے منع کیا جائے۔ ذاتی دشمنوں پر رحم یہ ہے کہ انہیں معافی دے دی جائے۔ قومی دینی دشمنوں پر رحم یہ ہے کہ ان کے شر سے دنیا کو بچایا جائے۔ سورۃ الشمس سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد نبی تمام خلق یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد
تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل ہیں، جیسے سورج کے بعد چاند۔ نیز آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وفات پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے والے ہیں۔ 2. صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، جو وقت رب کی یاد میں گزرے وہ دن ہے، جو غفلت میں کٹے وہ رات۔ 3. نفس کے لاکھوں عیوب ہیں مگر وہ سب 3 قسم کے ہیں: بد عقیدگی، بد عملی، غفلت۔ ان سب عیوب سے نفس کو ستھرا رکھے۔ بد عقیدگیوں سے صفائی اچھے عقائد سے حاصل ہوتی ہے، بد عملیوں سے صفائی توبہ اور نیک اعمال سے، غفلت سے صفائی اپنے گناہوں کو یاد رکھنے، قبور کی زیارت اور صالحین کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ اللیل سے حاصل ہونے والی 2 خوبصورت باتیں۔ 1. اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز جاننا امیہ بن خلف یعنی غیر مسلم کا طریقہ ہے، اور اپنے کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج جاننا سنت صدیقی ہے۔ 2. راہ خدا میں چیز گرا خریدنا خسارہ نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ سورۃ الضحیٰ سے حاصل ہونے والی 5 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1. موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو پہلی تبلیغ، جادوگروں پر فتح، فرعون سے نجات، نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطائے نبوت چاشت کے وقت ہوئی۔ 2. وہ مرید یا شاگرد یا بیٹا سعید یعنی سعادت مند ہے جس کا مال پیر، استاد، باپ پر خرچ ہو۔ 3. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگتوں کا بھلا ہے۔ 4. عالم طلبہ کو، مشائخ مرید صادق کو، غنی بھکاری کو نہ جھڑکیں کہ یہ سب سائلین ہیں، اور کبھی سائلین کے لباس میں کوئی مقبول بندہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے امتحان کے لیے آتا ہے۔ 5. مسلمان کو صورت و سیرت اسلامی رکھنی چاہیے کہ اس میں رب کی نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے۔ سورۃ علم نشرح سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ 1. تا قیامت امت کی بد عملیاں ملاحظہ فرما کر قلب پاک کو دکھ تھا، رب نے شفاعت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو تسلی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے سارے حالات سے خبردار ہیں، ورنہ آپ کو دکھ نہ ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں سارے صحابہ متقی تھے۔ 2. ذمہ داریاں ایماندار کے لیے بوجھ ہیں اور بے ایمان غدار کے لیے عیش کا سامان۔ 3. اپنی عبادات کے عوض جنت بھی نہ چاہو، صرف رضا رب کے طلبگار رہو۔ دنیا میں دل نہ لگاؤ کہ فانی ہے، رب سے دل لگاؤ کہ وہ باقی ہے۔ دریا میں کشتی ہو تو نجات ہے، اور کشتی دریا میں آ جائے تو ہلاکت ہے۔ دل دنیا میں رہے، دل میں دنیا نہ رہے، وہ یار کے رہنے کی جگہ ہے۔ 4. رب سے محبت کی 2 خصوصی نشانیاں ہیں، ایک اس کے محبوب بندوں اور محبوب چیزوں سے محبت، دوسرا کسی حال میں اس سے ناراض نہ ہونا۔ سورۃ التین سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ 1. زیتون کے درخت کی عمر 3000 سال ہے، یہ خشک پہاڑوں میں ہوتا ہے، پرورش اور پانی کا محتاج نہیں، خود رو یعنی خود بخود اگتا یا بڑھتا ہے، اس کا تیل نہایت صاف روشنی دیتا ہے اور سالن کی جگہ کھایا جاتا ہے۔ 2. حضرت آدم و حوا جنت سے انجیر کے پتے جسم پر لپیٹے دنیا میں آئے، اور زمین کی ہرنی کو یہ پتے کھلائے جس سے اسے حسن اور مشک نصیب ہوا۔ 3. حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب تھے اور تورات مطلوب، اس لیے وہ کتاب لینے طور پر گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلوب ہیں اور قرآن کریم طالب، اس لیے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی تھے تو آیات قرآنیہ مکی ہوئیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی ہو گئے تو آیات بھی مدنیہ ہو گئیں. مکہ اور مدینہ کا ہر گلی کوچہ طور سینا ہے. 4. رب کے سوا کوئی احکم الحاکمین نہیں، کیونکہ احکم الحاکمین وہ ہے جس کی حکومت ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جس کی حکومت ساری مخلوق پر ہو، جس کی حکومت سے کوئی مر کر بھی نہ نکل سکے، جس کی حکومت میں نا حق فیصلہ نہ ہو سکے، جس کی حکومت سے کوئی بھاگ نہ سکے. یہ صفات رب تعالی کے سوا کسی کی حکومت میں نہیں. سورۃ العلق سے حاصل ہونے والی 5 خوبصورت باتیں. 1. ذکر اللہ کے لیے بزرگوں کی اجازت مفید ہے. بغیر اجازت ذکر اللہ میں خاص تاثیر پیدا نہیں ہوتی. 2. بمقابلہ دیگر مخلوق کے انسان زیادہ محتاج ہے. جانور صرف کھانے کے حاجت مند ہیں، انسان کھانے، کپڑے، مکان سب کا حاجت مند. پھر جانور صرف سبزہ وغیرہ کھا لیتے ہیں، مگر انسان کی غذا میں 20 جھگڑے. جانوروں کی بیماریاں تھوڑی، علاج آسان، انسان کی بیماریاں زیادہ، علاج مشکل. یہ زیادہ محتاجیاں اس لیے ہیں کہ انسان مستغنی یعنی بے پرواہ ہو کر سرکش یعنی نافرمان نہ ہو جائے. 3. جب کعبہ معظمہ میں بت تھے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کعبے کا طواف، اسی کی طرف مبارک چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. لہذا اگر مقابر اولیاء اللہ پر ناجائز چیزیں ہوتی ہوں تو وہ مقامات متبرک ہی رہیں گے. 4. مسلمان کو نماز سے روکنا ابو جہل کا کام ہے. 5. سجدہ بہترین عبادت ہے کہ اس میں بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنے عجز یعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے رب کی عظمت کا اقرار. اسی لیے ہر رکعت میں سجدے 2 ہیں، قیام رکوع 1. سورۃ القدر سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات. نزول قرآن، فرشتوں کی پیدائش، جنت میں باغ لگانا شب قدر میں ہوا. سورۃ البینہ سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں. 1. انسان مر کر بادشاہ کی حکومت سے نکل جاتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی رہتا ہے، اس لیے قبر میں ان کی پہچان کرائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ سوالات قبر نہ تھے. 2. رضا الہی کی علامت یہ ہے کہ بندے کو اعمال خیر کی توفیق ملتی ہے، مخلوق کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں اور لوگوں میں اس کا ذکر خیر رہتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. 3. بندے کی رضا کی علامت یہ ہے کہ بندہ رنج و خوشی، عیش و مصیبت ہر حال میں رب سے راضی رہتا ہے. اس کے تشریعی سخت احکام بخوشی بجا لاتا ہے. جب بیمار ڈاکٹر سے راضی ہے تو اس کی کڑوی دوا آپریشن سے بھی راضی. یہ نعمت کسی کسی کو ملتی ہے. سورۃ الزلزال سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں. 1. جن و انس اپنی زندگی میں زمین پر بوجھ ہے، دفن کے بعد زمین کا بوجھ، اسی لیے انہیں ثقلین کہا جاتا ہے. 2. قیامت میں 7 گواہ ہوں گے، زمین، آسمان، وقت، خود ہمارے ہاتھ پاؤں، کاتب اعمال، فرشتے، اعمال نامہ اللہ تعالی. 3. جیسے زمین پر پانی وغیرہ جذب کر لینے کی صلاحیت ہے، ایسے ہی ہمارے قول و عمل کیچ کر لینے کی بھی صلاحیت ہے. آج سب کچھ جذب کر رہی ہے، قیامت میں بیان کر دے گی. جیسے ریکارڈ بھرتے وقت ہر آواز جذب کر لیتا ہے، پھر مشین کی سوئی لگتے ہی بول پڑتا ہے. نیز زمین سعادت و شقاوت بھی جذب کر لیتی ہے کہ مقبولوں کی جگہ متبرک یعنی برکت والی ہو جاتی ہے، مردودوں کی جگہ منحوس. سورۃ العادیات سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں. نمبر 1. خوف خدا کا آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے اکسیر یعنی مفید ہے. 2.
تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان انسان پر ہوئے، اسی کو اشرف المخلوق بنایا گیا، اسی کو تمام مخلوق کا مخدوم بنایا، اسی میں انبیاء و اولیاء پیدا ہوئے۔ پھر بہت ناشکرا بھی انسان ہی ہوا کہ خدائی کا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مقابلہ اسی نے کیا۔ 3. مال کی محبت سخت دلی کا باعث ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نرمی دل کا سبب ہے۔ دیکھو یزید، فرعون، شداد جانوروں سے زیادہ سخت دل تھے۔ سورۃ القاریہ سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ 1. قیامت کے میزان اور نامہ اعمال کا وزن حق ہے۔ 2. صرف ان اعمال کا وزن ہوگا جن کی تحریر نامہ اعمال میں ہو چکی ہے، لہذا بچوں پاگلوں کے اعمال ایسے ہی عشق الہی محبت مصطفیٰ کا وزن نہیں کہ ان کی تحریر نہیں۔ 3. وزن صرف انسانوں کے لیے ہے جن کے لیے جنت و دوزخ ہے، فرشتوں جانوروں کے اعمال کا وزن نہیں کہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ، کافر جنات کے لیے اگرچہ دوزخ ہے مگر مومن جنات کے لیے جنت نہیں، لہذا ان کے اعمال کا بھی وزن نہیں کہ ان کی تحریر نہیں۔ سورۃ الہمزہ سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، عوام دل و زبان سے، علماء زبان و قلم سے، حکام زور و طاقت سے تبلیغ کریں۔ سورۃ الفلق سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، بال اور ٹوٹی کنگھی باہر نہ پھینکنا چاہیے، محفوظ جگہ ڈالیں کہ اس پر جادو بہت ہوتا ہے۔ سورۃ الناس سے حاصل ہونے والی ایک خوبصورت بات، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے، لہذا اس طاقت والے رب کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب کو نہیں دیکھتا۔ قوی دشمن سے قوی یعنی طاقت والے رب کی پناہ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔